رمضان المبارک کا مہینہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ دنیا دار کے لیے دنیا کمانے کا سیزن ہے، اور جو مسلمان ہے اس کے لیے، ایک مومن کے لیے جس کے دل میں فکر آخرت ہو، نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے۔ ویسے تو نیکیوں کا موسم پورا سال ہی ہے، لیکن اسپیشلی اس مہینے میں رب العالمین نے ایسا ماحول ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ انسان بخوشی اس مہینے میں نیکیاں کرتا ہے، چونکہ وہ مہینہ چند دنوں کے فاصلے پر ہے۔ اور ایسے میں ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ قسم کا طبقہ ہے مسلمان، جن کے چہروں پر اس مہینے کے آنے کی وجہ سے خوشی نہیں، پریشانی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ مہینہ آئے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، قیام کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، ہمیں مسجد جانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر نیکی نہ کریں تو پھر ملامت ہوگی، تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرے وہ افراد جو نیکی کرتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ احساس ہے کہ رمضان المبارک میں ہم خوب عبادت کر کے اپنے ان گناہوں کا ازالہ کر لیں گے، کفارہ دے دیں گے، اور ان کے دلوں میں ماہ رمضان کے آنے سے ایک فرحت، ایک سرور، ایک خوشی، ایک تازگی، چہرے پر ایک طمانینیت کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اب چونکہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار یہ مہینہ ہمیں زندگی میں عطا فرما دے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ گیا، یہ اس شخص سے درجات میں، عظمت میں بلند ہو جاتا ہے جو اس ماہ مقدس سے محروم ہو گیا، دنیا فانی سے سفر آخرت کر کے۔ ایک بندہ جو فوت ہو گیا ہے رمضان المبارک سے پہلے، چاہے وہ کتنا نیک انسان کیوں نہ ہو، اور دوسرا بندہ جسے رمضان مل گیا ہے، کیا دونوں کے درجات سیم ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ رمضان المبارک کی وجہ سے بہت ہی عظیم انسان درجات حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ دو افراد کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے، اور ایک جہاد کرتے کرتے اس دنیا فانی سے عبادت کرتے، جہاد کرتے، شہادت کی موت حاصل کر کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ دوسرا اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ لیکن جنت میں نے پہلے اس انسان کو دیکھا جو عام زندگی گزارتے ہوئے عام موت مرا ہے، جبکہ وہ افراد، وہ شخص جو خوب محنت کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے اور شہادت کی موت پا کر وہ اللہ کے پاس گیا، وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور درجات ایک اس شخص کے جو بعد میں فوت ہوا ہے اور عام موت اس کو آئی ہے، اس کے درجات زیادہ اور اس کے کم ہے۔ اور یہ بات بڑی پریشانی والی ہے، کیونکہ شہید کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے شہید کے بعد یہ زندہ رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں، 1 سال زندہ رہا،
اس نے رمضان کے روزے بھی پائے, اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا, اس نے روزے بھی رکھے ہیں, تو دونوں کے درجات برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. ایک رمضان زائد پانے سے, نماز زائد پڑھنے سے انسان کے درجات میں کتنی بلندی ہوتی ہے. اس لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا نا سب سے بہترین انسان کون ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر لمبی ہے اور اچھے عمل ہے, بہترین انسان ہے. اس لیے کہ لمبی عمر میں اس نے لمبے عمل کیے ہیں, درجات بھی زیادہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں فرمایا بدترین انسان کون ہے؟ من طال عمرہ واستاء عملہ, جس کی لمبی عمر اور برے عمل. جتنی لمبی عمر اتنے زیادہ برے اعمال, اور یہ برے اعمال اتنا زیادہ انسان کو بدبخت بنا دیتے.